بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوات بر محمد وآل محمد. ابھی تک جو ہم نے بحث کی تھی ضرورت پہ کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم اصول دین سیکھیں یا دین سیکھیں، وہ ہماری بحث تقریباً مکمل ہو چکی ہے. جتنی ہمیں ضرورت ہے، جس مقدار میں ہمیں ضرورت ہے، اس مقدار میں میرے خیال سے بیان کیا جا چکا ہے. جب یہ مقدمہ مکمل ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال، کیا اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیا کوئی خدا اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ جیسا کہ میرے خیال سے اگر اس موضوع کو ایک سوال کے ذریعے شروع کروں تو وہ زیادہ بہتر ہے. دہری جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، وہ ہم سے سوال کریں کہ جناب والا، اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے، کوئی اس کا خالق نہیں ہے، کوئی اس کا ایسا شخص یا ایسی ذات یا ایسی طاقت نہیں ہے جو نظر رکھے ہوئے خود بخود سارا نظام چل رہا ہے. اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کے ہم ڈسکس کریں گے وجود خدا پہ. کیا اس دنیا میں کوئی پاور ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی ذات ہے؟ کیا اس دنیا میں کوئی خدا ہے کہ جس کی شناخت یا معرفت ہم پہ واجب ہو؟ اگر کوئی ذات، اگر کوئی طاقت، اگر خدا ہے تو اس کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ خدا کے وجود پہ بہت ساری دلیلیں. میں فی الحال ایک یا دو اصطلاحات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا تاکہ زیادہ گیچ پیچ نہ ہو، وگرنہ باتیں بہت ساری ذہن سے نکل جاتی ہیں. کیا دلیل ہے کہ اس دنیا میں خداوند متعال کا وجود ہے؟ ایک ہے دلیل فطرت، ایک ہے دلیل نظم. فطرت ہماری یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو پیدا کیا یا جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. مثال کے طور پہ وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر ہے، جس کا ماننا ہے کہ اس دنیا میں کوئی خدا ودا نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، وہ بندے ایسے ہی آزاد ہیں، خود بخود یہ دنیا میں آ گئے اور چلے جائیں گے، نہ جنت ہے یا نہ جہنم ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے، نہ صراط ہے، کچھ نہیں ہے. جب خدا ہی نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. ایسا شخص فار ایگزامپل جب کسی وادی میں جاتا ہے، جب کسی خطرناک جگہ پہ جاتا ہے، فرض کریں سمندر میں جا رہا ہے، کشتی میں بیٹھا ہوا، جو مثال ہمیں بچپن میں دی جاتی تھی، وہی مثال میں آپ حضرات کے سامنے استعمال کر رہا ہوں. کشتی میں سوار ہے یا ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، اچانک سے ہوائی جہاز کریش ہو جائے یا کشتی ٹوٹ جائے، وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر ہے. میں پہلی دلیل دے رہا ہوں، دلیل فطرت، یعنی فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے کہ جو دنیا کو سنبھالے ہوئے. وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ بھی جب ایسی سچویشن میں آئے گا، مثال کے طور پہ دریا میں ایک کشتی پہ سوار سیر کر رہا تھا، اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا، کشتی ڈوبنے لگی، جس کا ماننا ہے کہ خدا نہیں ہے. لیکن جب وہ ڈوبنے لگے گا تو اس کے ذہن میں ایک تصور، ایک خیال آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے فطرت. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ ہے نا. اللہ نے ہر انسان کے اندر توحید شناسی رکھی ہے. اللہ نے فطرت میں خداوند متعال کے وجود کی شناخت رکھی ہے. بس انبیاء کا کام ہے کہ اسی فطرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے. مثال دیتا ہوں میں، اکثر مجالس میں سوتے ہوئے آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، یا مردہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مردہ وہ کہ جس کے بدن سے روح نکل جائے، اسے مردہ کہا جاتا ہے. ایک مردہ وہ جو سو رہا ہے، وہ بھی مردہ ہے. لیکن ان دونوں مردوں میں فرق کیا ہے؟
وہ کہ جس کے بدن سے روح نکل چکی وہ جا چکا ہے، لیکن وہ جو سو رہا ہے یہ بھی مردہ ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اسے اگر کوئی تذکر دے، ہلا دے تو یہ اٹھ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اندر، لوگوں کی فطرت میں توحید شناسی رکھی ہے۔ وہ انسان جو خدا کے وجود کا منکر تھا، لیکن وہ بھی جب کسی ایسی ٹف سچویشن میں پھنسے گا تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں اچانک یہ خیال ضرور آئے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے فطرت میں انسان کی توحید ہے۔ فطرت میں ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو بہت بڑی ہے، کوئی ایک ذات ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، یہ انسان کی فطرت میں ہے، اگرچہ وہ اپنی فطرت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ ایک اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہو گئی؟ دلیل فطری، یعنی برہان فطرت۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، انسان کی فطرت میں ہے کہ وجود خدا، انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے خدا شناسی، یہ ہو گئی دلیل فطرت۔ دوسری دلیل اللہ کے وجود پہ دلیل نظم۔ مثال کے طور پہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، تو میں جلدی جلدی ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک ربط رکھوں۔ مثال کے طور پہ سورج صبح 5 بجے، 5:30 بجے یا 6 بجے نکل رہا ہے، شام کو 7 بجے سورج ڈھل جا رہا ہے، روز اسی ٹائم پہ نکل رہا ہے، روز ایک فکس ٹائم پہ ڈوب رہا ہے۔ عقل انسان اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ کل میں نے ظاہراً فیس بک کی مثال دی تھی، ایپس کی مثال دی تھی، انٹرنیٹ کی مثال دی تھی۔ کوئی نہ کوئی ہے جو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر کوئی ذات نہ ہوتی تو اس میں نظم پایا نہ جاتا۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا، دھیرے 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 گروتھ کرتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ کیا کسی نے دیکھا کہ مثال کے طور پہ 60 سال کا بچہ پیدا ہوا ہو، یا کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جس کی اتنی لمبی لمبی داڑھی ہو، مثال کے طور پہ سفید بال ہوں، مکمل مثال کے طور پہ ایک انسان ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ یہ نظام کے خلاف ہے۔ اگر دنیا منظم ہے، دنیا ایک رول کے تحت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے رولز بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رولز کو فالو کر رہا ہے، اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ ہو گئی دلیل نظم۔ تیسری ہے اللہ کے وجود پہ دلیل برہان علیت۔ یاد کر لیجئے گا، پہلا دلیل فطرت، دوسرا دلیل نظم، تیسری دلیل علیت۔ خدا کے وجود تک کیسے پہنچے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہوں اور آپ کو پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ مخلوقات خدا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ذریعے اللہ تک پہنچو۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا کرنے والا بھی موجود ہے۔ اگر کمپیوٹر ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہوگا، اگر لیپ ٹاپ ہے تو اس کو کریٹ کرنے اور اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اسی طرح اگر سورج ہے تو سورج کو پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، اگر چاند ہے تو چاند کو بنانے والا کوئی ہوگا۔ اب مجھے بتائیے سورج کس نے بنایا؟ آپ سے اگر کوئی سوال کرے سورج کس نے بنایا، کسی کا نام ذہن میں آتا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا آج تک کہ میں نے سورج بنایا؟ چلو لیپ ٹاپ کے دعوے دار تو ہیں، پنکھے کے دعوے دار ہیں کہ میں نے بنایا، سورج کا دعوے دار کون ہے؟ کوئی ہے اس دنیا میں کہ جس نے کہا ہو کہ میں نے سورج بنایا؟ سمجھ میں آتا ہے کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے بارے میں ہم اور آپ نہیں جانتے، لہٰذا اسی کی معرفت کے لیے معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی کہ اس کی معرفت حاصل کرو۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئی، میں نے جلدی جلدی بیان، کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے خیال سے آپ حضرات کہیں نہ کہیں معلومات رکھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں بھی سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں۔ اب میں ایک مختصر گفتگو کروں گا جو میرے خیال سے تھوڑی سی ٹف ہو، شاید بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے تو یقیناً ٹف نہیں ہوگی، شاید مجھ جیسے بچوں کے لیے ٹف ہو۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں اس مثال کو میرے خیال سے یہاں پہ منشن کروں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ فرض کریں ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، جو اللہ کے وجود کا منکر ہو، اس کا ماننا ہو کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود، جیسا کہ میں نے مثال دی دہری، یا آج کے زمانے میں جو بھی آپ کہیں کمیونسٹ ہوئے یا جو بھی، وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بھائی دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی وجود نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہو، خود بخود دنیا پیدا ہوئی۔ میں نے تیسرا جو اللہ کے وجود تک پہنچنے کے لیے تیسری دلیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی، وہ دلیل کیا ہے؟ برہان علیت۔ اگر یہ ہے تو اس کو کوئی بنانے والا ہے، اگر میں ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جب بھی خدا کا منکر آپ کے سامنے آئے، ایک دم سادہ کورا کاغذ،
آپ دعوے کے ساتھ بغیر ڈرے ہوئے کوئی آئے آپ کے سامنے اور آپ سے کہے کہ میں نہیں مانتا کوئی خدا ودا ہے، تو آپ اسے سب سے پہلا سوال، تم ہو یا نہیں ہو؟ تم ہو یا نہیں ہو؟ اگر اس نے کہا ہم ہیں تو بھئی یہیں سے خدا شناسی کی بات شروع ہو جائے گی. لیکن وہ جو بڑے تگڑے اور وہ کیا کہتے ہیں اسے، بڑے سخت قسم کے ملحد ہیں جن کا بڑا لمبا عرصہ الحاد میں گزرا، وہ بعض اوقات ممکن ہے جب آپ ان سے کہیں کہ تم ہو یا نہیں تو تمہارے جواب میں وہ کہیں نہیں ہم ہیں ہی نہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک استاد محترم بڑا لطیف قصہ بیان کر رہے تھے کہ جب بھی کسی ملحد سے ملو اور اس سے پوچھو سب سے پہلا سوال تم ہو یا نہیں، اگر اس نے کہا ہم ہیں تو پھنس جائے گا، یہیں سے خدا شناسی کی بحث شروع ہو جائے گی. لیکن ممکن ہے تمہیں پھنسانے کے چکر میں بعض اوقات کہتے نہیں ہم ہیں ہی نہیں. کہ ایک صاحب گئے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا تم ہو یا نہیں، اس نے کہا نہیں ہم ہیں ہی نہیں، کس کے ایک گال کے نیچے لگایا. جب کس کے گال کے نیچے مارا، اب یہ صاحب چلانے لگے مارا کیوں؟ کہ میں نے تمہیں تو نہیں مارا، تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے، تمہارا تو وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب تم ہو. ہر موجود. میرا سوال، آپ نے کہا ایک ملحد میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ کوئی خدا نہیں، میں نے اس سے کہا تم ہو یا نہیں. اگر اس نے کہا ہم ہیں، یہیں سے ہماری بات شروع ہو جائے گی. اچھا تم ہو، تم خود بخود پیدا ہوئے یا کسی نے تمہیں پیدا کیا؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا، معاملہ سارٹ آؤٹ. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ آپ کے والد صاحب یا والدہ نے. انہیں کس نے پیدا کیا؟ ان کے والد صاحب یا والدہ نے. انہیں کس نے ہوتے ہوتے آدم تک، اور آدم کے بعد ایک ایسا نقطہ ہوگا جہاں پہ انتہا ہوگی، جہاں پہ اینڈ ہوگا. اسی ذات کو خداوند متعال کہا جائے گا، اسی ذات کو ذات خالق کہا جائے گا. اگر آپ کہیں جناب والا نہیں کوئی اینڈ نہیں ہے تو یہ باطل ہے، یہ غیر منطقی بات ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے. اگر اینڈ نہ ہو تو دور پیدا ہوتا ہے جو کہ باطل ہے، دور باطل ہے. ٹھیک ہے. ملحد سے ہم نے کہا کہ تم ہو یا نہیں، ملحد نے کہا ہم ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ خود بخود پیدا ہوئے یا آپ کو کسی نے پیدا کیا؟ اگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا تو ہم تو جیت جائیں گے، معاملہ ہمارا وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تمہیں پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، اس کو اس نے پیدا کیا، جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے وہی ذات خدا یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر ملحد کہے جیسا کہ کہتے ہیں ہم خود بخود پیدا ہوئے، جب کسی نے کہا ہم خود بخود پیدا ہوئے تو اس کی دو شقیں نکلتی ہیں. میرے خیال سے میں لکھ دوں پھر اس پہ بات کروں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ہے نہیں مطلب وجود، جب کسی سے آپ پوچھیں گے آپ ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہوگا ہیں یا نہیں. اگر ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، یا تو وہ کہے گا کسی نے پیدا کیا، کسی نے پیدا کیا، تو وہ کسی کون ہو جائے گا؟ خالق. یہ تو معاملہ ہمارا یہیں پہ ختم ہو جائے گا. دوسرا کیا ہے؟ اگر وجود ہے، اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ ہو گیا خالق. خود بخود پیدا ہوا، خود بخود. خود بخود کی دو شقیں ہوں گی، پہلے تھا، تھوڑا غور کریں تھوڑی سی ٹف ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا ملحد. اس سے ہم نے سوال کیا کہ تم ہو یا نہیں، اس نے جواب دیا ہیں. اگر تم ہو تو یا تو تمہیں کسی نے پیدا کیا یا تم خود بخود پیدا ہوئے. اگر کسی نے پیدا کیا تو معاملہ حل، جس نے پیدا کیا وہ ہو گیا خالق، یہ تو پاس ہو گئے اس میں. دوسرا خود بخود پیدا ہوئے، ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا، ہم خود بخود پیدا ہوئے، جو کہ دہری اور ملحد کہتے ہیں. جو آج کے کمیونسٹ ہیں آپ ان سے بات کریں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بھائی کسی نے پیدا ویدا نہیں کیا، ہم خود بخود پیدا ہوئے. کوئی نظام نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں. جب کسی نے پیدا ہی نہیں کیا تو اس کے کوئی تقاضے نہیں ہے. جب تقاضے نہیں تو بھی جنت جہنم دین اور نمید و نم فلاں فلاں یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں. یا خود بخود پیدا ہوئے یا کسی نے پیدا کیا. اگر خود بخود پیدا ہوئے تو یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں، یا تو تم پہلے تھے جو خود بخود اپنے آپ کو پیدا کیا، یا پہلے نہیں تھے. یا تم پہلے تھے یا پہلے نہیں تھے. اگر پہلے تھے تو کسی موجود کو وجود میں لانا محال ہے. مثال کے طور پہ یہ لیپ ٹاپ یا پہلے تھا یا پہلے نہیں تھا. اگر پہلے تھا تو یہ اپنا جیسا بنا سکتا ہے لیکن خود کو پیدا نہیں کر سکتا ہے. اس جیسا لیپ ٹاپ آ سکتا ہے لیکن یہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے.
زیغم جیسا یا ہم شک لا سکتا ہے لیکن خود زیغم نہیں آ سکتا ہے. وجود کو موجود میں لانا محال ہے, یا موجود کو وجود میں لانا محال ہے. ایک تو یہ. دوسرا, پہلے نہیں تھا. اگر پہلے نہیں تھا تو جو چیز نہیں ہے وہ کسی چیز کو پیدا کیسے کر سکتی ہے؟ ایک مرتبہ اور سمجھاؤں گا, وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا. اب اس کو چھوڑ دیں, یہ تھوڑا میرے خیال سے اردو ظاہر سب کو آتی ہے, لیکن مثال کے طور پہ میں مثال دوں اس کے ذریعے سے. یہ ہو گیا ملحد, اب سمجھیں گے. یہ ہو گیا ملحد. اس سے ہم نے پوچھا تم ہو یا نہیں, اس نے بولا ہیں. اگر تم ہو تو تمہیں یا تو کسی نے پیدا کیا یا خود بخود پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, وہ بات بالکل فنش ہو چکی کہ کسی نے پیدا کیا. اگر اس نے کہہ دیا کہ کسی نے پیدا کیا تو معاملہ حل ہو جائے گا, پھر آگے بحث ہی نہیں ہے, وہی خالق ہے. لیکن سوال یہاں ہے جب کوئی ملحد یا کوئی دہری آپ سے یہ کہے کہ ہمیں کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ ہم خود بخود پیدا ہوئے. ہماری بحث اس بات پہ جو کہ کہا جاتا ہے ہم خود بخود پیدا ہوئے. اگر خود بخود پیدا ہوئے تو دو صورتیں بنتی ہیں. یا تو تم, یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے, یا تو تم پہلے تھے یا تم پہلے نہیں تھے. اگر پہلے تھے تو وجود کو یا موجود کو وجود میں لانا محال ہے. جو چیز پہلے تھی اسے لایا نہیں جا سکتا, اس جیسا لایا جا سکتا ہے لیکن اسے خود اسی چیز کو نہیں لایا جا سکتا. یا تم پہلے نہیں تھے. اگر تم پہلے نہیں تھے تو جو چیز نہیں ہے وہ کسی چیز کو وجود کیسے دے سکتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت بالکل فیل, یہی پاس ہے. یعنی کسی نے تمہیں پیدا کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ واضح ہوا؟ میں نے واضح کر پایا؟ کوشش میں نے پوری کی, شاید یہ واضح. اور میرے خیال سے یہ ایک ملحد یا ایک دہری کے لیے بہترین مثال ہے. اگر کوئی دہری آپ کے سامنے آئے جو وجود خدا کا منکر ہو, اس کے لیے بہترین مثال یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم خود بخود پیدا ہوئے. خلاصہ یہ ہو گیا وجود خدا پہ. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, وجود خدا پہ تین دلیلیں, ایک برہان فطرت, دوسرا برہان نظم, تیسری برہان علیت. یعنی چیزوں کے ذریعے, مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے. سورج و چاند اپنی آنکھیں, اپنی نظریں, اپنے ہاتھ, اپنے پیر, اپنے وجود کے ذریعے خدا تک پہنچیں گے. یہاں پہ مسئلہ کلوز کر دیا جائے. میرے خیال سے زیادہ اس بات پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ذہن ادھر ادھر جائیں گے. یہ چیپٹر کلوز. یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی خالق ہے, کوئی اللہ ہے. اب ہماری یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے توحید. لفظ توحید, توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یگانگی, ایک, توحید. اب جب ثابت ہو گیا کہ کوئی طاقت ہے, کوئی پاور ہے, تو اس کے بعد میں یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ طاقت اور وہ پاور جو ہے وہ ایک ہے, ایک ہے. اب ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کیوں ایک ہے. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے اگر دو خدا ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہوتا اور نمی دنم دونوں میں یہ ہوتا, ایک کہتا بارش کرو, دوسرا کہتا بارش نہ کرو. ایک سمپل سی اور آسان مثال دی جاتی ہے. اسی کمیونٹی جو چل رہی ہے ماشاءاللہ سے, اسی میں دو پریزیڈنٹ رکھ دیجئے, دو پریزیڈنٹ رکھ دیجئے, مہینہ دو مہینہ بھی مشکل سے نہیں چل پائے گا. یہ ایک ملک کو دو چلانے والے, دو کرسیاں سیم, ایک اونچی کرسی دوسری نیچی کرسی ہوگی, ایک پریزیڈنٹ ہوگا ایک وائس پریزیڈنٹ ہوگا, لیکن دو پریزیڈنٹ آپ رکھ دیں, دونوں کو سیم پاور دے دیں تو سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کہتے ہیں خدا کے ایک ہونے پہ سب سے بڑی دلیل, خدا کے ایک ہونے پہ سب سے بڑی دلیل بھی پھر یہی وہی مثال پہ آؤں گا جہاں میں نے پہلے دی تھی, نظم و ضبط. اگر روز سورج سیم ٹائم پہ نکل کے سیم ٹائم پہ ڈوب رہا ہے, اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ہی ہے. اگر دوسرا کوئی ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو وہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی کرتا. مطلب ایک ہی ہے. نظم خود دلالت ہے خدا کے ایک ہونے پر. اچھا, توحید پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ ایک ہے. توحید بہت ساری چیزوں میں, توحید کی بڑی اقسام ہے. توحید در ذات, ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے. توحید کی اقسام میں اگر آپ جلدی میں بیان کروں, تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں گا آپ کے سامنے. توحید در ذات و صفات, یہ ممکن ہے شیعہ عقائد میں بعض اوقات ذاکرین کی وجہ سے یا میرے خیال سے بری تبلیغات کی وجہ سے کچھ چیزیں ہمارے ذہنوں میں سما چکی ہیں. ان چیزوں کو بھی نکالنا ضروری ہے کیونکہ ہم سے اچھی کسی کی توحید نہیں ہے. ہم ہمیشہ مجلسوں میں بھی دعوے کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے اس بات کے دعوے دار ہیں. علی سے بہتر کسی نے توحید نہیں بیان کیا. آپ نہج البلاغہ کے خطبات دیکھیں, توحید مفضل دیکھیں, اہل بیت اطہار سے بہتر کسی نے توحید نہیں بیان کی. وگرنہ دوسروں کی توحیدیں دیکھیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ روز محشر نمی دنم
اللہ جو ہے جنت و جہنم میں تقسیم کرنے کے بعد جہنم جب نہیں بھرے گی تو اپنا پیر ڈال دے گا، پھر جہنم بھرے گی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جمعرات والے دن اللہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ کے کہے گا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے۔ مطلب اگر ایرو غیروں کی توحید پہ اگر نظر ڈالیں تو وہ تو جسم کے قائل ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم نے اپنی توحید اچھی طرح سے ڈیلیور نہیں کی، لوگوں تک نہیں پہنچائی، الٹا وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب والا شیعوں کی توحید میں شرک بہت ہے، شیعوں کی توحید میں خرافات بہت ہیں، جبکہ وہ جو بہت ساری چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی ہم سے چرائی ہوئی ہیں، اہل بیت اطہار کے اقوال سے چرائی ہوئی چیزیں بہت ساری۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید ہم نے انہیں سکھائی ہے، یقین کریں۔ وگرنہ یہی جو پہلے دن ہم نے ڈسکس کیا تھا، ہم نے پہلے دن بات کی تھی عدالت، مطلب دیکھیں کتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہم عدل الہی کو بھی اصول دین میں سمجھتے ہیں۔ تم عدل الہی کو اصول دین میں نہیں سمجھتے ہو۔ خلاصہ توحید یعنی یگانگی، ایکتا، یعنی ایک ہے وہ ذات، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ توحید فی ذات یعنی یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی دو ذاتیں نہیں ہیں۔ توحید فی الخلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خلق کرنے میں بھی اللہ ایک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ذات ایک ہے لیکن خلق دو لوگوں نے کیا ہے، فلاں آدمی کو دوسرے والے اللہ نے بنایا ہے، اس آدمی کو پہلے والے اللہ نے بنایا ہے۔ توحید فی الخلق یعنی خالق بھی صرف و صرف ایک ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم بعض معاملات میں اہل بیت اطہار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہاں لازم و ضروری ہے کہ یہ کہا جائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، یہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے۔ جس طرح سے اللہ نے بہت سارے ملائکہ کو پیدا کیا کہ بھائی تم رزق بانٹو، بہت سارے ملائکہ کو پیدا کیا کہ تم یہ کرو وہ کرو، بہت سارے ملائکہ کو بنایا، ان سے کہا کہ تم جو ہے آسمان کا شامیانہ اسے تانے رہو، آسمان کے ستون، بہت سارے ملائکہ کو الگ الگ مختلف ڈیوٹیاں دی، جیسے کسی سے کہا کہ تم رزق بانٹو، لیکن حقیقی رازق صرف و صرف خدا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ توحید فی ذات، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، ایک بس۔ توحید فی صفات یعنی حقیقی عالم صرف اللہ ہے، حقیقی خالق صرف اللہ، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے اپنے لطف و کرم سے بعض نعمتیں عطا کر دے، یعنی جس کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید فی الوہیت یا در الوہیت یعنی وہ جو اللہ ہے وہ صرف و صرف ایک ہے، وہ جو بلند و بالا ہے وہ صرف و صرف ایک ہے، اس کے مقابلے کا یا اس کی ٹکر کا یا اس کا ساتھ کوئی نہیں ہے۔ توحید در خلق جیسا کہ میں نے بیان کیا، خلقت میں صرف و صرف وہی ایک ہے۔ عبادت میں توحید یعنی ہم عبادت سجدے سلام صرف و صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ عبادت میں توحید۔ امر و حکم میں توحید، ہم جو قرآن یا اہل بیت علیہم السلام کے بھی کلام کو فالو کر رہے ہیں، در حقیقت ہم خدا کے کلام کو فالو کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے ذریعے خدا کے کلام کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح توحید خوف و خشیت میں یعنی ڈر، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم امام سے ڈر رہے ہیں، حقیقی ڈر اللہ سے ہے، ہر چیز میں، یعنی جتنی بھی چیزیں، ہر چیز میں نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ڈر اللہ کے لیے۔ اسی طرح ملک یعنی یہ جو حکومت ہے، بے شک ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے استعمال کرتے ہیں، امام مالک کائنات ہیں، امام، اگر امام کو ہم مالک کائنات کہتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور ضرور رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے طور پہ اپنی یونیورسٹی کا انہیں پرنسپل بنایا ہے، وگرنہ اس یونیورسٹی کا فاؤنڈر وہی ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا فاؤنڈر، اس کائنات کا کریٹر خداوند متعال ہے، اس کا کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اچھا یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز اللہ نے ائمہ کے حوالے کر دی ہے، حوالے کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ حوالے کر کے اللہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں یہ مفوضہ کے یہ عقیدے ہیں، یعنی مفوضہ کہ بھائی جناب والا وہ اللہ کچھ نہیں کر رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں اہل بیت کر رہے ہیں، یہ مفوضہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ حاضر و ناظر ہے، بِإِذْنِ اللہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو توحید کا مطلب یا توحید کا مقصد صرف و صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے صرف، بس ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ توحید یعنی ایکتائی کا عقیدہ رکھیں، یکتا پرست بنے ہر چیز میں۔ خلقت میں بھی صرف ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، حکم پہ عمل جس کے ہو رہا ہے وہ صرف ایک ہے، اس کائنات کا مالک اور سلطان صرف ایک ہے۔ اس ساری چیزوں میں توحید تب کہا جاتا ہے موحد۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ بسم اللہ۔